نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسلامی تاریخ کے کسی بھی واقعے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں چند بنیادی اصول طے کر لینے چاہیے۔ اگر بنیادی اصول اور تصورات کے بارے میں ہمارے ذہن صاف ہوں تو پھر تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہو یا تاریخ کے علاوہ کسی اور فن کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تشکیل فرمائی وہ امت وہ ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی تھی، اس امت کے لیے دعا کی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام امت کی دعا فرما رہے تھے تو اس امت میں ایک پیغمبر اور ایک نبی کے بعثت کی دعا بھی شامل تھی اور ایک امت کے وجود کی دعا بھی شامل تھی۔ امت جس کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ کیا تھی؟ کے لفظی معنی سے آپ سب واقف ہیں، اور عربی زبان میں امت اور سے جتنے مشتق الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سب کا مفہوم سامنے ہو تو امت کے معنی سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں کے معنی اصل کے بھی ہیں یعنی ماں، عربی زبان میں اما یا کے معنی کسی چیز کا ارادہ کرنے کے بھی ہیں، قصد کرنے کے، تیمم جس سے ہے آپ ارادہ کر کے کہیں جائیں۔ اسی سے عربی زبان میں امام کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی قائد اور سردار کے بھی ہیں اور جس کے معنی واضح اور کشادہ راستے کے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ قرآن پاک میں آیا ہے۔ لہٰذا امت کے معنی ہوئے وہ گروہ یا وہ افراد یا وہ فرد جو اس طرح سے متحد ہوں جیسے ایک ماں کی اولاد متحد ہوتی ہے، جن کی اصل اور بنیاد ایک ہوتی ہے، جو ایک قائد کی پیروی کرنے والے ہوں یعنی امام کی، جو ایک کتاب پر چلنے والے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کی واضح کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، حضرت موسیٰ کی کتاب کو امام قرار دیا گیا۔ گویا کتاب الہی امام بھی ہوتی ہے اس معنی میں کہ وہ واضح دستور، واضح شریعت اور واضح راستہ فراہم کرتی ہے۔ اور امام کے معنی کشادہ راستے کے بھی ہیں، وہ کشادہ راستے پر کاربند ہوں، سفر پر عمل پیرا ہوں، ایک مقصد ہو، ایک ہدف ہو، ایک جہت ہو، ایک اصل ہو اور ایک امام کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اس کو امت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ ان خصوصیات کا حامل کائنات میں ایک ہی آدمی پایا گیا، ایک ہی آدمی تھا جو ان خصوصیات کا حامل تھا پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں ایک انسان تھا، اللہ نے اس کو بھی امت کہا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایک ہی تھے وہ۔ اس کے بعد لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض اوقات ایک ایک فرد کو امت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے جو اسلام سے بہت پہلے حضرت عمر کے بچپن میں توحید کے قائل ہو گئے تھے اور شرک سے تائب ہو گئے تھے، مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال سے بیزار تھے اور ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ تو جب اسلام آیا، حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا کہ میرے چچا بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور میرے چچا پر بڑا ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تو کیا آخرت میں میرے چچا کو کچھ ملے گا؟ ان کا کیا درجہ ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث امۃ وحدہ، تمہارے چچا کو تن تنہا ایک امت کے طور پہ اٹھایا جائے گا، پوری امت مسلمہ ایک طرف اور تمہارے چچا ایک الگ امت کے طور پہ سامنے آئیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ امت ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور جب حضور علیہ السلام نے اس امت کی تشکیل فرمائی
تو قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ سینکڑوں جگہ، سینکڑوں آیات میں لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے یہ ہیں۔ پھر صرف یہ کہنے پہ اکتفا نہیں کیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ آؤ ان سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں اکتفا فرمایا کہ جیسا یہ لوگ کرتے ہیں تم ان کے ساتھ کرو، جب یہ رکوع و سجود میں جائیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے، بیری کے نیچے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب قرآن میں کہیں اس کو وڈرا تو نہیں کیا کہ جی پہلے تو راضی ہوا تھا اب راضی نہیں رہا، رضیہ، راضی ہو گیا۔ صیغہ ماضی جتنا قطعی ہوتا ہے قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ قرآن پاک میں صیغہ ماضی آیا ہے مستقبل کے لیے بھی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ قطعیت جتنی ماضی میں ہے مستقبل میں نہیں ہوتی۔ میرا ماضی تو قطعی ہے نا کہ میں بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، کھیلتا تھا، شریر تھا، برا تھا، جو بھی تھا۔ مستقبل کوئی یقینی نہیں کہ کیسا ہوگا، ممکن ہے ہو، ممکن ہے اس لمحے ختم ہو جائے زندگی۔ تو اس لیے ماضی کے قطعی ہونے کو استعمال کیا گیا مستقبل کے لیے بھی۔ لیکن ذرا سمجھنے کے لیے، بغیر تشبیہ کے، بغیر کسی پروگرام کے، آپ یہ فلم بنا رہی ہیں، اس میں ایک شخص آیا، ادھر سے بیٹھا، گفتگو کی، ممکن ہے پانی پیا رستے میں، کوئی اور اس کے کوئی ایکٹیویٹیز ہوئیں، پہلے یہ بات کہی، پھر دوسری بات کہی، پھر تیسری بات کہی۔ جس نے یہ فلم بنائی ہے اس کے لیے اس فلم میں جو مستقبل ہے وہ بھی ماضی ہے۔ اب آپ یہ کسی کو دکھائیں چل کے اپنے دوستوں کو کراچی میں یا لاہور میں، تو اس کے یہاں پہلے یہ آئے گا کہ ایک آنے والا آ کے بیٹھا، اس نے اس خاص رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک چشمہ لگایا ہوا تھا، ابھی بہت سی باتیں آنی ہیں، تو جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے مستقبل ہیں وہ چیزیں، لیکن جس نے بنائی ہے اس کے لیے جو مستقبل ہے وہ بھی ماضی ہے۔ یعنی وہ کہے کہ میں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہا، کہنے والے نے، یہ ہوا، حالانکہ سننے والے کو تو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات سے اس سے ہزار لاکھ گنا وہ رشتہ رکھتا ہے جو اس چھوٹی سی ویڈیو بنانے والی کا اس ویڈیو کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ماضی ہے، اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھنے کی خاطر، اس کو مکمل تشبیہ نہ سمجھیے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے قطعیت کے ساتھ درجنوں مواقع پر صحابہ کرام کو سند دے دی کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی صفات یہ ہیں کہ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، ان کی صفات یہ ہیں کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں، اور کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ ظاہر ہے میری اور آپ کی تو نہیں ہے، انہی کی ہیں جن کے ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے ذریعے اسلام اور دین ہم تک پہنچا ہے۔ پھر قرآن پاک سے ہٹ کر احادیث کی طرف آئیے، تو آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری شاید آپ نے پڑھی ہے یا پڑھنی ہے، اس میں فضائل الصحابہ پر پوری ایک جلد ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، اس میں صحابہ کے فضائل آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ مخالف سے مخالف اور دشمن سے دشمن اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن کی جو ہسٹوریکل ویلیو ہے وہ ہر کتاب سے بلند ہے۔ کوئی کتاب دنیا کی تاریخ میں ایسی نہیں ہے، ہیروڈوٹس کہتے ہیں سب سے پہلا مورخ ہے دنیا کا، ارسطوٹل سے 400-500 سال پہلے تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مورخ ہے جس کی کتاب آج موجود ہے۔ اس سے لے کر اور آج تک لیٹسٹ کوئی کتاب تاریخ پر آئی ہو وہ قرآن سے زیادہ ہسٹوریکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں پتا کہ ہیروڈوٹس نام کا کوئی آدمی بھی تھا کہ نہیں تھا، ممکن ہے بعد میں کسی نے 500 سال بعد لکھ کے فرضی نام سے چلا دی ہو۔ میں آج ایک کتاب لکھوں تاریخ کی، تاریخ ہے اپنے وطن کے کسی اپنے گاؤں کی تاریخ ہے تھانہ بھون، اور لکھ دوں کہ جی وہاں بڑے علماء رہا کرتے تھے اور 1000 آدمی تھے اور میرے دادا کروڑ پتی تھے اور پردادا ایسے تھے اور ویسے تھے، اور لکھ کے کہیں رکھ دوں اور اس کا نام مصنف کا کوئی اور رکھ دوں، بعد میں کسی کو ہوگے پتہ نہیں اس نے مصنف کا، واقعی لوگ اس کو مان لیں گے، کتاب چل جائے گی۔ ایسی 20 چیزیں چل گئیں تاریخ میں،
بعد میں تحقیق ثابت ہوا کہ غلط تھیں. لہٰذا کوئی مستند سے مستند تاریخ جو کسی کی ہو، مسلمانوں میں لکھی گئی ہو یا مسلمانوں سے باہر لکھی گئی ہو، وہ قرآن سے زیادہ استناد نہیں رکھتی. ایون ہسٹوریکلی آپ غیر مسلم سے بات کریں، عیسائی سے، یہودی سے، وہ قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا، قرآن کو وحی نہیں مانتا، لیکن وہ یہ ضرور مانتا ہوگا کہ جب یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی تو بیک وقت اس کے سننے والے لاکھوں آدمی تھے، اور فوراً اپنے یہاں لکھ لینے والے، درج کرنے لینے والے ہزاروں آدمی تھے، اور اس وقت سے آج تک مسلسل لاکھوں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے کروڑوں اس کو لیتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا ہسٹوریکل کنٹینیوٹی، تاریخی تسلسل اور تاریخی ثبوت اور استناد یعنی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر اس میں کوئی واقعہ لکھا ہے تو پھر باقی سب چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اور ہر چیز کی وہ تعبیر کی جائے گی جو اس کے مطابق ہو. اس کے خلاف تعبیر ہوگی تو غلط ہوگی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہلکی سی، اس میں تشبیہ مقصود نہیں ہے. آج کوئی واقعہ ہو یہاں اور نوائبت اخبار میں اور جنگ اخبار میں اور اردو انگریزی کے سارے اخباروں میں ایک چیز شائع ہو، لوگوں کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہو، دیکھنے والے موجود ہیں، اخباروں میں چھاپنے والے موجود ہوں، ہر اخبار میں وہ چیز چھپی ہو، لیکن 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کوئی مورخ آئے اور لکھے کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، اور آپ بطور تاریخ کے طالب علم کے دیکھیں معاصر دور کے سارے اخبارات، ہفت روزے، 15 روزے، سیاسی لوگوں کے بیانات، لوگوں کے تبصرے سب پڑھیں، اس میں ایک چیز ہے، اور 200 سال بعد ایک آدمی ایک بات کہے اس میں کوئی اور چیز ہے. تو تاریخ کے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کے علماء کیا کریں گے ایسے معاملے میں؟ وہ اس کو ترجیح دیں گے جس کے گواہ ہزاروں لاکھوں آدمی موجود ہوں، اور اس کو نظر انداز کر دیں گے جس کا لکھنے والا ایک آدمی ہو. یہ بھی اصول، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ہر آدمی مانتا ہے. دو چیزیں تو یہ ہوئی کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے، جماعت تابعین اور صحابہ کے، اور بحیثیت مجموعی امت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں. قرآن پاک کی نص قطعی کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. کسی کی رائے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی اونچے سے اونچا انسان ہو، قرآن پاک کی نص قطعی کو نہیں بدل سکتا. لہٰذا اگر قرآن نے یہ کہا کہ رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا، لہٰذا اب اس کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، سمپلی غلط ہے، نظر انداز کرنے کے قابل ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کو وحی اور کتاب الہی نہ مانتا ہو تو بھی اس کو یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن میں اگر کوئی تاریخی واقعہ یا تاریخ حقیقت بیان ہوئی ہے تو دنیا کی کوئی اور تاریخ کی کتاب یا کوئی اور بیان اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں. تیسری بات ایک اور ہے جو بڑی اہم ہے اور اس کو بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض قرآن پاک میں 4 بیان ہوئے ہیں، آپ سب جانتی ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تعلیم کتاب اور تلاوت آیات میں فرق ہے. تلاوت آیات تو یہ ہے کہ جب نازل ہو تو پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو صحیح پڑھوائیں، لوگوں تک پہنچا دیں. لیکن تعلیم اس سے مختلف چیز ہے. قرآن میں تکرار نہیں ہے. تلاوت اور تعلیم الگ الگ بیان ہوئے ہیں تو دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہوں گے. لہذا تعلیم کے ساتھ تعلیم کتاب بھی ہے اور تعلیم حکمت بھی ہے. تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب دونوں میں یہ بات شامل ہے جس کی قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی تائید ہوتی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بیان کر کے دکھائیں اور شرح کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن میں جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ تھا جو قرآن میں ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیث پڑھی ہوگی، صحیح بخاری میں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور ایک فرد تھے. ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ بطور انسان کے، بطور حاکم کے، بطور شوہر کے، بطور باپ کے، بطور بیٹے کے، بطور بھتیجے کے، بطور دوست کے،
بطور تاجر کے، بطور فاتح کے، بطور سپاہی کے، بطور قاضی کے، جو ممکنہ شکلیں انسان کی ہو سکتی ہیں وہ سب حضور نے کر کے بتا دی. لیکن قرآن پاک جہاں اچھے انسان چاہتا ہے وہاں اچھا معاشرہ اور اچھی امت بھی چاہتا ہے. امت کا نمونہ کیا ہے؟ امت کا نمونہ جب تک نہ ہو تو آج کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے حالات ہوتے تو میں تو بڑا اچھا بن جاتا، لیکن میں کیسے بنوں؟ معاشرہ ہی نہیں ہے، ماحول. لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جی ماحول نہیں ہے ورنہ ہم تو بہت کچھ کرنے کو تیار. ماحول کا نمونہ بھی اللہ کے رسول نے تیار کر کے دکھایا کہ یہ نمونہ ہے ماحول کا. اس ماحول میں ایسے ہوتا ہے. اس ماحول میں حضور، اس ماحول کے بنانے میں حضور کے ساتھ کون شریک ہوا؟ یہ جو تعلیم و کتاب و حکمت کا عمل تھا، یعلمہ الکتاب والحکمہ، انفرادی طور پہ حضور نے کر دیا. بحیثیت مجموعی بطور امہ کے یہ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ تھے. والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، دونوں ایک ساتھ ہیں. جب قرآن نے یہ کہا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے، تو وہ کیسے غالب ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، دونوں ملیں گے تو لیظہرہ علی الدین ہی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے ارشادات تھے اور کتنے اعلانات تھے اور کتنے وعدے تھے جو جماعت صحابہ کے ذریعے پورے ہوئے. حضور نے فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا غزوہ خندق کے موقع پر، کہ حضور کو بتایا گیا کہ جی فلاں جگہ ایک چٹان آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی، اور وہاں حضور نے جا کے اس پہ کدال لگایا، وہ ٹوٹ گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں قیصر و کسریٰ کے خزانے نظر آئے. اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، وَإِذَا هَلَكَ کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. جب یہ قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی اور قیصر اس کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو کوئی اس کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا. آج 1420 سال نے تو تصدیق اس کی کر دی نا. یہ 1420 سال تو تصدیق کر رہے ہیں نا کہ جب وہ قیصر ہلاک ہوا تھا اس کے بعد اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور جب کسریٰ ہلاک ہوا تو اس کی جگہ کسی نے نہیں لی اب تک. یہ کس کے ہاتھوں پورا ہوا؟ یہ کس نے کر کے دکھایا؟ حضور کے زمانے میں تو قیصر و کسریٰ کے مالک فتح نہیں ہوئے. تو یہ جو حضور کا اپنا ایک ارشاد گرامی کی تکمیل تھی، یہ کس کے ہاتھوں ہوئی؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی، خالد بن ولید کے ہاتھوں ہوئی، عمر فاروق کے، ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں ہوئی. اس کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس ایک پہ اکتفا کر لیں. آپ نے سنا ہوگا عدی بن حاتم طائی جب اسلام لائے تو ان سے حضور نے کیا کیا باتیں کہی تھی. اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک خاتون تن تنہا چلے گی حضرموت سے، حضرموت یمن میں ہے، بالبک تک جائے گی جو لبنان میں ہے. آج کل کے لحاظ سے یمن، سعودی عرب، اردن، اسرائیل اور لبنان، 5 ملک طے کر کے پہنچے گی وہاں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بنی طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ بعد میں لوگوں نے دیکھ لیا، اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، آج بھی ساری کمزوریوں کے باوجود خاتون تن تنہا گزر جائے، چلی جائے مملکت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، تو کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں. یہ کس کے ہاتھوں میں ہوا؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہوا. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسرے یہ ذہن میں رکھیں کہ انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں لازمی و فطری بات ہے، اللہ کی حکمت و مشیت کا تقاضا ہے کہ اس میں اکا دکا برائی کرنے والے بھی ہوں، اس میں برائی کرنے والے بھی ہوں، اور اچھائی پر عمل کرنے والے بھی ہوں. اچھائی غالب رہے گی، معروف بہت برتر اور بالاتر رہے گا، لیکن کہیں کہیں اکا دکا غلطیاں کرنے والے بھی ہوں گے. قرآن پاک میں احکام آئے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا ہے، شراب پینے کی ممانعت آئی ہے، قتل کی سزا کا ذکر آیا ہے، بدکاری کی سزا کا ذکر آیا ہے، اور جھوٹا الزام لگانے کی سزا کا ذکر آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جرائم نہ ہوئے ہوتے تو حضور کیسے سزا دے کے دکھاتے؟
جب حضور نے ہر کام کر کے دکھایا، ہر کام کر کے دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے یہ کام. اب جب قرآن کا حکم تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹو اور کوئی چوری کرنے والا نہ ہوتا تو کیسے ہاتھ کاٹا جاتا؟ کل کہتے کہ جی ویسے ہی لکھ دیا قرآن میں، تھیوریٹیکل بات ہے، کوئی صرف ڈیٹرنٹ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے والے کہہ سکتے تھے، کہنے والے کہتے جی پتہ نہیں کہاں سے کاٹتے حضور، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹتے، یہ بھی ہاتھ ہے. کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹتے، یہ اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے جی ہاتھ سے مراد تو طاقت اور قوت ہے. اولی الایدی والابصار، ید عربی میں طاقت کو بھی کہتے ہیں، قبضے کو بھی کہتے ہیں کہ جی اس کے قبضے سے چیز نکال لو بس کافی ہے. 10 باتیں کرنے والے کر سکتے تھے. اس لیے اللہ کی مشیت تھی کہ کسی ایک صحابی کو قربانی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ جی آپ دنیا کو ہاتھ کاٹ کے دکھانا چاہتے ہیں، لیجیے میرا ہاتھ حاضر ہے، کاٹ دیجیے اور دنیا کو دکھا دیں کہ اگر ان کی شریعت میں چوری ہوگی تو ایسے سزا ملے گی. آپ کو دکھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، میرا ہاتھ حاضر ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہزاروں قسم کے شبہات پیدا ہو سکتے تھے، 10 قسم کی الجھنیں پیدا ہو سکتی تھی. یہ بات کہ ایک شخص آ کے کہے کہ جی مجھ سے جرم ہو گیا آپ مجھے پاک کر دیں، اور حضور دوسری طرف رخ کر کے گفتگو شروع کر دیں، وہ پھر ادھر سے پلٹ کے آئے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے پاک کر دیں، پھر حضور تیسری طرف کسی سے گفتگو شروع کر دیں، پھر وہ تیسری مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آئے، تفصیلات سب معلوم ہیں. یہ جو دل میں داعیہ پیدا ہوا یہ کسی غلط کار کے دل میں تو پیدا نہیں ہوتا، کسی بدکار کے دل میں تو نہیں پیدا ہوتا. یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں سچی توبہ اندر سے ابھری ہو اور اس کو اس دنیا میں پاک صاف ہو جانے کا اور آخرت میں بالکل ستھرا ہو کے جانے کا یقین ہو. لہذا اگر صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی سزاؤں کا نفاذ ہوا، اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ حضور نے جن جن لوگوں کو سزائیں دی ان سے حضور کی محبت میں کمی نہیں آئی. ایک صاحب تھے نعمان ابن عبداللہ، اور بہت پرمزاح صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ ہنسا کرتے تھے کبھی کبھی، اور کبھی کچھ کرتے تھے، حضور کو ہنسانے کے لیے بہت سے کام سرگرمیاں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بیچنے والا کوئی شخص فروخت کر رہا تھا، اس سے بہت ساری چیز لے لی کہ حضور نے منگوائی ہے، اور لے کے دوستوں میں چلے گئے، کھایا پیا اور کہا کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہیں جا کے قیمت دے دو. اور بیچنے والے نے کہا کہ جی وہ پیسے دے دیجئے. حضور نے پوچھا کس چیز کے پیسے؟ کہ آپ نے فلاں چیز نہیں منگوائی؟ کہ نہیں. انہوں نے کہا نعمان ابھی لے گئے ہیں کہ حضور نے منگوائی ہے. تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے دے دو. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، وہ پیچھے گئے تو یہ جا کے کوئی وہ جو جانوروں کے کھلانے کا چارہ ہوتا ہے اس چارے کے اندر گھس گئے چھپ کر. یہ معلوم نہیں کہ کون صحابی تھے جو پیچھے گئے تھے. حضور کو پتا چلا کہ فلاں صحابی ان کو سزا دینے گئے ہیں، تو حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے اور ان کو نکالا وہاں سے. تو صحابہ دیکھ کے ہنسے، منظر داڑھی میں بال میں سب گھاس اور پھوس پھنسا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، انہیں چھوڑ دو، یہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں. ان صاحب کو شراب نوشی کی سزا حضور نے دی اپنے دستے مبارک سے، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ دی. لیکن یہ جملہ بھی فرمایا کہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں. بظاہر اس دور میں اگر کوئی ایک آدمی پکڑا جائے تو ہم میں سے شاید ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے یا کوئی کلمہ خیر کہے. 3 مرتبہ 4 مرتبہ پکڑا جائے، سزا بھی ہو. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے جرم کا ارتکاب ہو جائے، کہ جس سے سزا دے کے ایک مثال قائم ہو جائے کہ سزا ایسے دی جاتی ہے. یہ بات کہ جی فلاں شخص نے جس پر جرم کا ارتکاب کا الزام لگایا گیا اور ثابت ہوا اور سزا دی گئی، اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو. یہ بات حضور کیسے فرماتے؟ اس کا کیسے موقع آتا اگر یہ لوگ اپنے سامنے نمونہ نہ دیکھتے؟ یہ ایک ذہن میں رکھیے گا. قرآن پاک نے جہاد کے احکام بتائے ہیں. جہاد کے احکام قرآن پاک نے بتایا کہ کفار سے جہاد کرو تو ایسے کرو.
حضور نے جہاد کر کے دکھا دیا، اور اس کے تفصیلات اور اس کے احکام فقہاء اسلام نے مغازی کی تفصیلات سے مرتب کر دیے. کتابیں آج کل مرتب موجود ہیں جہاد کے احکام پر. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہوں میں آپس میں جنگ ہو جائے تو مصالحت کراؤ. اور اس کے کچھ بنیادی ہدایات آئی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی حضور کے زمانے میں ایسا ہو جاتا. نہیں، ایسا حضور کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا عملاً نہ ہوتا تو اس کا نمونہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ جی اگر دو گروہوں میں مسلمانوں کے اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے. فرض کیجئے کوئی اختلاف نہ ہوا تو جس حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں بھی نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا، لیکن حضور کے زمانے میں ہوتا تو اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہوتے؟ جس کے ساتھ ہوتے پھر وہی حق پر ہوتا، باقی تو حق اس کے حق پہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہی پیدا نہ ہوتا. نمونہ تو وہ چاہیے کہ جہاں دونوں مسلمان ہوں، دونوں بظاہر حق پر ہوں، اور دونوں کے بارے میں تیقن سے نہ کہا جا سکے، یقین سے کہ کون غلطی پر ہے کون غلطی پر نہیں ہے. دونوں اجتہادی غلطی کا شکار ہوں. حضور کے زمانے میں اجتہادی غلطی کا سوال ہی نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا بطور فریض نبوت کی انجام دہی کرنے والے کے کہ حضور نہ بتاتے کہ غلطی پر کون ہے، اجتہادی غلطی کس کی ہے اور اجتہاد کس کا درست ہے. یہ حضور کا بتانا فرض تھا، اور حضور بتاتے تو پھر اختلاف ختم ہو جاتا، وہ نمونہ نہ سامنے آتا. لہٰذا اگر کوئی اختلافات کا، اندرونی اختلافات کا کوئی نمونہ مسلمانوں کو درکار تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی ہو سکتا تھا. حضور کے زمانے میں ممکن نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو مسئلہ ہمارے سامنے اس سے حل نہ ہوتا. ہمیں وہ رہنمائی و ہدایت نہ مل سکتی جو بعد کے واقعات میں ملی. یہ ایک اس کی حکمت جو بظاہر ایک سمجھ میں آتی ہے وہ سامنے رکھیں. اب اس تمہید کے بعد 3 واقعات تک میں اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا کہ یہ 3 اختلافی واقعات کیوں ہوئے. ایک اختلافی واقعہ تو وہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور 2 واقعات اسی کے نتیجے میں. جنگ صفین، ہماری بہت سی ایک بہن نے مجھے فون کیا، صفین کہا، صفین نہیں ہے، صف کا تثنیہ نہیں ہے. صفین ایک میدان کا نام ہے شام میں، اس کو کہتے ہیں صفین، صاد کے زیر کے ساتھ، فا کے زیر کے ساتھ. جنگ صفین کا واقعہ ہوا، جنگ جمل کا واقعہ ہوا. یہ تینوں واقعات ایک ہی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بہت اچھا مضمون ہے جس کو میں، آپ حوالہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، مجھے پورا ایگزیکٹ سن یاد نہیں ہے، لیکن ایک رسالہ کراچی سے نکلتا ہے، جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی. اس جرنل میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، کتابیں میں شاید دیکھی ہوں کچھ. ان کا مضمون شائع ہوا تھا دی جوئش بیک گراؤنڈ آف دی بیٹلز آف جمل اینڈ صفین، کہ جنگہائے جمل اور صفین کا یہودی پس منظر. اور اس میں انہوں نے تاریخی حوالوں اور واقعات کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان واقعات اور جھگڑوں کے پیچھے یہودیوں کی سازشیں اور یہودیوں کی کوششیں کار فرما تھیں، جس کے نتیجے میں یہ واقعات پیش آئے. مضمون 80s میں شائع ہوا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، اور غالباً 84، 85، 86 ان سالوں میں. آپ شروع سے لینا شروع کریں واقعات کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہوئے. جب حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو مسلمانوں کی فوجیں 2 محاذوں پر لڑ رہی تھیں. رومیوں کے محاذ پر حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور ایرانیوں کے محاذ پر پہلے حضرت قعقاع ابن عمر کی سربراہی میں اور بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں. حضرت عمر فاروق کے یہ اقوال تفسیر طبری میں، تاریخ طبری میں، اور البدایہ والنہایہ، ابن کثیر ایک مشہور مورخ اور محدث ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں،
بہت صف اول کے مورخ، مفسر اور محدث ہیں، تفسیر ابن کثیر مشہور آپ نے دیکھی ہوگی، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں ان دونوں نے نقل کیا حضرت عمر فاروق کا یہ قول کہ کاش ہمارے اور اہل عجم کے درمیان آگ کا ایک دریا ہوتا کہ نہ ہم ان سے لڑ سکتے نہ وہ ہم سے لڑ سکتے۔ انہوں نے کوشش کی کہ حتی الامکان جہاں جو ہاسٹیلٹی ہو رہی ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو روک دیں، اس لیے کہ بلا وجہ جنگ کرنا اور خام خواہ دوسروں سے اختلافات مول لینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف تھا۔ لیکن حالات کا رخ ایسا ہوا کہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یک طرفہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اس سلسلے کو بند نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر وہ مسلمانوں کی کامیابی منتج ہوا، کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی اور قیصر روم مشرقی مقبوضات کو چھوڑ کر یورپ چلا گیا، یعنی جو مشرقی ایشیائی مقبوضات تھے قیصر روم کے، یعنی ایسٹرن رومن امپائر کے، اس نے چھوڑ دیے۔ اور جب وہ آخری مرتبہ شام سے نکل رہا تھا تو اس کا یہ جملہ ان مورخین نے نقل کیا ہے کہ سلام علی سوریا سلام لا لقاء بعدہ، اے شام تجھے سلام کر کے جاتا ہوں، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ دن اور آج کا دن عیسائی حکومت شام میں قائم نہیں ہوئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات تھے۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے جو وصیتیں فرمائی تھیں، 3 جو اہم ترین تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے۔ یہ علاقہ اسلام کا روحانی دارالحکومت ہے، اسلام کا مرکز ہے، باقی ہر جگہ مسلمان غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جزیرہ عرب میں غیر مسلم نہیں رہے گا، یہ 100% اسلام کا مرکز ہوگا، یہاں کوئی غیر مسلم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی میں حضور نے مکہ و مدینہ یعنی حرمین کی حدود سے باہر نکال دیا تھا ان کو، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کو خیبر سے، فدق سے اور جہاں جہاں رہتے تھے نجران سے، انہیں کہا نوٹس دیا اور بڑے کمپنسیشن کے ساتھ رقم دے کر، پیسے دے کے ان کو نوٹس دیا اور اسلامی حدود سے نکال دیا۔ یہودیوں کو یہ دشمنی تھی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست ہوئی، بنی نذیر کے یہودیوں کو نکالا گیا، بنی قینقاع کے یہودی فرار ہوئے، بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے بیشتر تعداد سزائے موت کا شکار ہوئی، پھر وہ بھاگ کر فرار ہوئے، خیبر میں، فدق میں آباد ہوئے، وہاں سے نکالا گیا۔ تو ان کے اندر ایک نفرت اور انتقام کا جذبہ تھا، جس نفرت اور انتقام کے جذبے کی تسکین وہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے ایرانیوں نے، حضرت عمر فاروق نے ان کی حکومت ختم کی تھی، اور ان کے دل میں ایک نفرت اور عداوت کی آگ تھی کہ وہ کسی طرح سے انتقام لیں، اور وہ آگ طویل عرصے تک نہیں بجھی، وہ آگ بہت عرصے تک جلتی رہی اور اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ ایک بڑا شاعر ہے فارسی کا، آپ میں سے فارسی کس کس کو آتی؟ کسی کو بھی نہیں آتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک فارسی کا شاعر ہے معین تفریشی، وہ کہتا ہے بشکست عمر پشتے حجبران عجم را، کہ عمر نے عجم کے سرداروں کی کمر توڑ دی، برباد فنا داد شکوہ کے و جمرا، کہ کے یعنی کے خسرو اور جمشید کے تاج و تخت کو برباد کر دیا۔ این عربدہ ناز غصب خلافت ز علی ہست، یہ جو غم و غصہ ہے یہ علی سے خلافت چھین لینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ با ذات عمر کینہ قدیم است عجم را، ایران کو عمر کی ذات سے قدیم کینہ ہے جس کے وجہ سے یہ اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ دل کی بات ہے اس کے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جب یہ تازہ ہوگا واقعہ تو کتنا نفرت اور اس کی بات ہوگی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، لوگوں نے کئی بار مشورہ دیا ان کو کہ آپ اپنے حفاظت اور تحفظ کا انتظام فرمائیں، اور یہ ایرانیوں کو اور پارسیوں کو، آتش پرستوں کو کثرت سے مدینہ منورہ آنے جانے کی اجازت نہ دیں۔ ایران کا ایک بڑا لیڈر اور جرنیل تھا ہرمزان، وہ ایک بہت بڑے مارکے میں زندہ گرفتار ہوا اور اس کو مدینے لے آیا گیا۔ وہ بہت بڑا جنگی مجرم تھا، اس کو سزائے موت دی حضرت عمر نے،
اس نے کہا جی آپ مجھے پانی پینے کی اجازت دے دیں، پانی پی لوں اس کے بعد مجھے مار دیں۔ جب پانی کا گلاس یا کٹورا لائے تو اس نے کہا جب تک میں نہ پی لوں، جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں آپ مجھے قتل نہ کریں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، جب تک اس کو نہیں پیو گے قتل نہیں کروں گا۔ اس نے پانی گرا دیا کہ جی اب تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں نے اس پانی کو تو میں نہیں پی سکتا، آپ نے کہا تھا جب تک میں یہ پانی نہ پیوں آپ مجھے قتل نہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا تم شاید پہلے اور آخری آدمی ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کامیابی چلیں۔ اسے معاف کر دیا، معاف کر دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اعلان کیا۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اس نے دل سے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے قبول اسلام کو تسلیم کر لیا اور مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ وہ یہودیوں سے ساز باز رکھتا ہے جو وقتاً فوقتاً تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے، اور کئی بار کئی صحابہ کرام نے کہا کہ جی آپ اس سے ہوشیار رہیں، یہ خطرناک آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا دل کا حال میں نہیں جانتا، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی اثنا میں کچھ اور یہودی لوگ تھے جن میں سے بعض کے نام بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہی مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ ان میں سے بعض کا کردار بڑا مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قدیم کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قدیم کتابوں میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اتنی عمر میں شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، سب لکھا ہوا ہے۔ آج ساری کتابیں موجود ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ان صاحب نے دعویٰ کیا کہ لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس کی دو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایک یہ کرتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان تھے اور حضرت عمر کو انڈائریکٹلی تنبیہ کر رہے تھے کہ آپ محتاط رہیں، اور ان کی سازش کا ان کو علم تھا، اطلاع کر رہے تھے ان کو۔ ایک فیوریبل انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے۔ کچھ مورخین کا خیال یہ کہ نہیں، وہ اندر سے دشمن تھے اور یہ بات ویسے بے احتیاطی سے زبان سے نکل گئی، اندر سے وہ شریک تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک مشہور صحابی ہیں، مشہور فاتح بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، قاضی رہے، گورنر رہے، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں۔ ان کا ایک غلام تھا جو ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو آزادی دی ہوئی تھی کہ کاروبار کرے اور کچھ مخصوص ٹیکس ان کو ادا کر دیا کرے۔ اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ مجھ سے وہ زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ وہ اس میں کمی کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے 3 کام بتایا کہ جی میں لوہاری کا کام بڑا اچھا کرتا ہوں، میری لوہاری کی بھی دکان ہے، بڑھئی کا کام بھی اچھا کرتا ہوں، ایک تیسرا کام بتایا یہ کام بھی کرتا ہوں، اور اس کی بھی میری دکان ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے کام ہیں، 3 دکانیں، اس میں تو کوئی ٹیکس زیادہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو وہ سخت ناراض ہو کے چلا گیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو وہ اپنی لوہاری کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک چکی بنا رہا تھا جو آٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے۔ تو وہ خاص طرح کی چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایسی چکی بنا رہا ہوں جو ہوا سے چلے گی، غالباً اس کے پر بنائے ہوں گے جو ہوا سے چلتے ہوں گے، اور اس سے انسانی یعنی جو مینول چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر تم بڑے پیمانے پر بناؤ تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کو دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا نام تھا فیروز ابو لؤلؤ، اس شخص کا۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہو رہی تھی اور اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوئے تو یہ پہلی صف میں تھا، یہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرزہ تھا جو درمیان سے پکڑنے کا تھا، دونوں طرف اس کے نوک نکلی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر زخم لگایا اور 4-5 زخم لگائے تو آپ گر گئے۔ جو لوگ بچانے کے لیے بڑھے ان کو بھی زخم لگائے اور اس کو زہر آلود کر کے لایا تھا تاکہ زخموں میں زہر پھیل جائے۔ صحابہ کرام میں اتنا ڈسپلن اس وقت بھی تھا کہ عبد الرحمن بن عوف فوراً آگے کھڑے ہو گئے، فجر کی جماعت وہیں کی۔ امیر المومنین زخمی پڑے ہوئے تھے سامنے، 8-10 آدمی اور بھی زخمی پڑے ہوئے تھے، لیکن نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، مختصر ترین نماز پڑھ کے جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پوری کی
ان کو گھر لے گئے، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مجھے پکڑیں گے، اس نے خود خودکشی کر لی، مر گیا۔ وہ جو اس کے ہاتھ میں خاص حربہ پایا گیا، اس کے بارے میں ایک صاحب نے جا کے شکایت کی، یہ بتایا کہ جی میں پرسوں جس دن حضرت عمر کو اس نے صبح دھمکی دی تھی، شام کو میں جا کے دیکھا ایک جگہ اس کی دکان پر، تو وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہرمزان تھا اور ایک یہ ابو لولو تھا اور ایک اور تیسرا نام لیا۔ یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کچھ بتا رہا تھا۔ جب میں پہنچا تو اس نے کسی دری یا چٹائی کے نیچے اس کو کر دیا تھا، یہی تھا۔ تو اس سے یہ شبہ ہوا کہ ہرمزان اس میں شریک تھا۔ حضرت عمر فاروق کے نوجوان صاحبزادے عبید اللہ گئے، جا کے غصے میں ہرمزان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے۔ اب ہرمزان کا مقدمہ پیش ہوا۔ ہرمزان کے خلاف ابھی تک کوئی باضابطہ شکایت نہیں آئی تھی۔ ہرمزان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ اس میں شریک تھا، صرف یہ گواہی تھی کہ یہ وہاں یہ آلہ موجود تھا، وہ ان کو دکھا رہا تھا، میرے جانے پہ چھپا دیا اور یہ ہرمزان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو قصاص کا کیس ہے، ہرمزان کے قتل میں عبید اللہ ابن عمر کو قتل کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ اس میں ایک بڑی جسٹیفائڈ بنیاد ہے اس قتل کی، اور یہ سمپل قتل نہیں ہے، لہٰذا اس پر وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہرمزان مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں تھا، کوئی وارث نہیں ہے۔ قصاص کا دعویٰ کرنے کے لیے وارث کا ہونا ضروری ہے، اور حدیث میں آیا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حکومت ہوتی ہے۔ میں بطور خلیفہ کے قصاص معاف کرتا ہوں۔ اول تو میری رائے میں قصاص عائد نہیں ہوتا یہاں، اگر عائد ہوتا ہے تو میں بطور ولی کے معاف کرتا ہوں اور دیت ادا کر دیتا ہوں، اور اپنی جیب سے انہوں نے دیت ادا کر دی۔ اس پر کچھ لوگوں کو جو وہاں مدینہ منورہ میں چھپے ہوئے منافقین تھے، حضور کے زمانے کے منافقین مر تو نہیں گئے تھے، ایک ایک کر کے مرے ہوں گے، مرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح کے بدکار لوگ تو بڑی طویل عمر اللہ ان کو دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے۔ منافقین بھی موجود تھے، کچھ یہودیوں میں سے جو چھپے ہوئے مسلمان ہوں گے وہ بھی ہوں گے، چھپے ہوئے یہودی بھی ہوں گے۔ انہوں نے آپس میں ایک وسپرنگ کیمپین شروع کر دی کہ حضرت عثمان نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ کتب علیکم القصاص، انہوں نے عبید اللہ کو قتل نہیں کیا، اور یہ شروع کر دیا سلسلہ۔ شروع کے چند سالوں تک تو ظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی وسپرنگ کے کچھ نہ کچھ اثرات سامنے آنے لگے، اور یہ اثرات 2 علاقوں میں زیادہ سامنے آئے۔ ایک سلطنت فارس کے سابقہ مفتوحات میں، عراق اور ایران وغیرہ میں، جس کو اب عراق کہتے ہیں، اس کو اس زمانے میں اس کے 2 حصے تھے، ایک عراق عرب کہلاتا تھا، ایک عراق عجم کہلاتا تھا۔ عراق عرب وہ تھا جس میں اکثریت عربی النسل لوگوں کی تھی، لیکن تھے ایرانی حکومت میں، فارسی بولتے تھے، اور کچھ عراق عجم کہلاتے تھے جو نسلاً بھی ایرانی تھے اور فارسی بولتے تھے۔ تو عراق عجم میں زیادہ اور عراق عرب میں کم اس کیمپین کے اثرات سامنے آنے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے بارہا کوشش کی کہ کچھ ان لوگوں کو قائل کریں، سمجھائیں، بجھائیں، وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسا صحابی، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو بھیجا جن کے علم اور فقہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا، ان پر الزامات لگائے، بدکاری کا الزام لگایا صحابی رسول پر، جو جھوٹا ثابت ہوا بعد میں، اور ہر ایک کے بارے میں اس طرح کے ہنگامے وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہے، تا کہ ایسا ہوا کہ ایک گروہ بن گیا 100-200 آدمیوں کا، جس کا لیڈر ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا اوریجنلی یہودی تھا، یمن کا، اور جب یہودیوں کو نکالا گیا تو اس کو بھی نکال دیا گیا تھا، یہ شام چلا گیا تھا، اور وہاں سے عیسائیوں سے، یہودیوں سے ساز باز کر کے یہ آیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں رہنے لگا۔ اندر سے اس سازش کا سرغنہ یہ شخص تھا۔ اس نے مصر کا دورہ کیا، مصر میں کچھ لوگوں کو، سابقہ یہودیوں کو یا سابقہ عیسائیوں کو یا منافقین کو جو بھی تھے، ان کا بھی 100-200 آدمیوں کا ایک گروہ اس نے بنایا۔ وہاں سے جو صاحب گورنر تھے ان کے خلاف شکایتیں، جھوٹے پرچے
اور وفود بنا بنا کے کبھی 10 آدمیوں کا وفد آ رہا ہے، کبھی 4 کا آ رہا ہے، کبھی 6 کا آ رہا ہے، بھیجنا شروع کیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ اس گورنر کو منتقل کر دیں وہاں سے. لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ انکار کریں گے تو ہم یہاں ہنگامہ کریں گے. حضرت عثمان غنی نے قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، جس کو آپ کہیں اس کو مقرر کر دیں. وہاں گورنر تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جو فاتح مصر تھے، جنہوں نے مسلمانوں میں پہلی نیوی قائم کی. پہلے نیوی جو مسلمانوں کا نیول ایکسپیڈیشن پہلا گیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا مغفور لہم، اس کی مغفرت ہو گئی. اور ایک صحابیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے. وہ بھی اس میں شامل ہوئیں. ام حرام بنت ملحان حضرت انس کی خالہ تھیں، وہ بھی اس میں شامل رہیں. ایک صحابی تھے عکاشہ ابن محسن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اس میں کریں کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. وہ بھی حضور نے دعا کی، وہ بھی شامل تھے. یہ اس کے سردار تھے. ان کے خلاف شکایتیں گئیں. حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ واپس بلا لیتے ہیں. پھر لوگوں کے مشورے سے محمد ابن ابی بکر صدیق، حضرت بکر صدیق کے صاحبزادے جو حضرت بکر صدیق کی وفات کے بعد 2 سال کے تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو گورنر مقرر کر دیں. نوجوان تھے، 23-24 سالہ، پرجوش تھے، جذبہ بھی تھا. اور جیسے نوجوانوں میں ایک جلد بازی ہوتی ہے طبیعت میں، وہ بھی تھی. ان کو بھیج دیا. لیکن جو گروہ ان کو لے کے جا رہا تھا وہ وہی لوگ تھے جو سازش کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے راستے میں دیکھا کہ یہ تو کچھ بات نہ ہوئی، ہم ان کو لے جائیں گے، ہماری مرضی سے یہ گورنر مقرر ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے لوگوں سے؟ وہاں تیار کیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک خط تیار کیا فرضی، اور وہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے نام تیار کیا، اور کسی شخص کو چپکے سے بھیجا کہ مدینے سے جاؤ، اور جہاں سے یہ قافلہ جا رہا ہے نامزد گورنر کو لے کے، اور یہ سازشوں کی پارٹیوں کو لے کے جا رہا ہے، اس قافلے کے قریب سے گزرو. لوگوں نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے گزرا. لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پھر جا کے ٹھہر گیا، ٹھہرا رہا. جب یہ قافلہ گزر کے اگلی منزل پہ پہنچ گیا، پھر یہ تیزی سے دوڑا. بھائی اگر تیزی ہے تو آپ اتنا انتظار کیوں کرتے ہو کہ قافلہ جو اونٹوں پہ جا رہا ہے وہ پہنچ جائے، گھوڑا سوار بعد میں پہنچے. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ تیزی سے گزرا تو محمد بن ابی بکر نے کہا ذرا دیکھو کون ہے. یہ فوراً گئے، پکڑ کے لائے. اسے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں تو خلیفہ کا قاصد ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ گورنر مصر کے پاس. نے کہا گورنر مصر تو یہ ہیں. کہ نہیں، میں تو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے پاس جا رہا ہوں. اب جس آدمی کو خفیہ بھیجا جائے گا وہ یہ باتیں نہیں کرے گا کہ میں تو عبداللہ ابن سعد ابن سرح کے پاس جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ خط لے کے جا رہا ہوں. خط کدھر ہے؟ جی یہ ہے. خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں محمد بن ابی بکر کو بھیج رہا ہوں، جب یہ آئے تو اس کو قتل کر دینا. اب ظاہر نوجوان تھے، بڑا غصہ آیا. کچھ جو سازشی تھے انہوں نے ہوا دی، ہنگامہ کیا. یہ پہنچے اور یہاں لوگ تیار تھے، پہلے سے تیار تھے کہ لوگ آئیں گے اور ہنگامہ کریں گے. انہوں نے ہنگامہ کیا، خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور باہر سے یعنی پانی کی آمد و رفت بند کر دی. اور 7 دن پانی بند رہا، خلیفہ کے گھر میں پانی نہیں تھا. اخیر میں انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم اب وضو کے لیے بھی پانی نہیں رہا. میں نے مدینے میں کنواں خرید کے وقف کیا تھا، کم از کم اس کنویں سے اتنا پانی مجھے بھجوا دو کہ میں وضو کر سکوں. نہیں بھجوایا انہوں نے. بعض صحابہ کرام نے 2 مشکیں بھجوانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیزے مار کے توڑ دی. خلیفہ تک پانی نہیں پہنچ سکا. اس کے بعد یہ گروہ ان کے گھر میں گھسا اور کسی اور دروازے سے گھس کے جو ان کے مکان کا دروازہ تھا وہاں صحابہ کرام نے پہرا لگوا دیا. خلیفہ سے بہت ریکویسٹ کی کہ جی آپ اجازت دیں تو ہم 1 گھنٹے میں ان کا صفایا کرتے ہیں، چند 100 آدمی ہیں. انہوں نے کہا میں مدینۃ الرسول میں خون نہیں بہانا چاہتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں کسی کا خون بہانے کے لیے مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کا خون بہانے کو تیار نہیں. منع کر دیا سختی سے. اسی اسنا میں یہ زمانہ تھا جب اکثر مدینہ کے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. حج سے جو لوگ واپس جو آنے والے تھے ان کا وقت قریب تھا، تو ان کو خیال ہوا کہ اگر حج سے لوگ واپس آ گئے تو اچانک ہم اقلیت میں ہو جائیں گے یا بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہمیں ختم نہ کر دیں. تو ان میں سے 10-12 آدمی کسی پچھلے مکان کی دیوار سے اترے اور خلیفہ پر حملہ کیا، جس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے بدقسمتی سے. اب اتنا حالات میں ٹینشن ایسی ہو گئی کہ نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ خط آپ کا ہے کہ نہیں ہے، نہ تحقیق کی، نہ انکوائری کی. بس جیسے ایک جذبے کی بات ہوتی ہے
انہی کو معلوم تھے اندر کے راستے، بچپن سے وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہے تھے، وہ کسی مکان سے گئے، جب وہ کودے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد تمہیں اس کیفیت میں دیکھتے تو اس کو ناپسند کرتے، تو واپس چلے گئے، شرمندہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ بقیہ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ اس وقت روزے کی کیفیت میں تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تلاوت کر رہے تھے، اور مشہور ہے کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شہید ہو گئے خلیفہ۔ جب خلیفہ شہید ہو گئے تو اب یہ جو باغی تھے انہوں نے پورے شہر کو کنٹرول میں لے لیا اپنے، اور یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ کوئی افراتفری نہ کر دیں۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ جی حضور نے فرمایا تھا کہ اگر فتنہ ہو تو بہترین آدمی وہ ہے جو گھر کے اندر بیٹھ جائے، لہٰذا فتنے کی کیفیت ہے ہم گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی تعداد صحابہ کرام کے گھر میں بیٹھ گئی کہ جی ہم کسی فتنے میں ہنگامے میں شریک نہیں ہوں گے، مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی فساد کی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے کہ جب ہنگامہ فرو ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے، اور خیال یہ ہوگا کہ جو شکایت تھی وہ خلیفہ سے تھی، شاید باقی لوگوں سے شکایت نہ ہو۔ اب ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی اگر بہت جلد کوئی ایسا سسٹم ہم نے قائم نہ کیا تو پھر ہم پر تو بڑا بیک لیش آئے گا، ہمیں لوگ ایک ایک کر کے ماریں گے، پکڑیں گے۔ انہوں نے جا کر حضرت علی سے گزارش کی کہ جی آپ خلیفہ ہو جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، بالکل ایگزیکٹ جملہ ہے، لیس ذالک الیکم، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، انما ذالک الی اہل بدر، یہ اہل بدر کا استحقاق ہے، فمن رضیہ اہل بدر فہو خلیفہ، جس کو اہل بدر راضی ہوں گے اس کو خلیفہ ہم بنائیں گے۔ اہل بدر میں سے بیشتر چلے گئے تھے، کچھ گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں، حضرت علی سے منت کی جا کے کہ جی آپ خلیفہ ہو جائیں۔ حضرت علی خلیفہ ہو گئے، لیکن آس پاس جتنے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے، اور حضرت علی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اقدام کر سکے۔ اب صحابہ کرام ان کے بعد پہنچے کہ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی خون کا انتقام ضرور لیں گے، لیکن تھوڑا سا سسٹم یا نظم و ضبط یا امن و امان بحال ہونے دیں، جب حالات کنٹرول میں جیسے آئیں گے ویسے ہی اس کام کو کریں گے۔ انتقام کس سے لیں؟ یہی لوگ تو ہیں جو میرے آگے پیچھے ہیں، اگر انہی لوگوں کے ذریعے میں ان سے انتقام لوں گا تو پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا، سیریز۔ ابھی تو ایک خلیفہ کا قتل ہوا ہے، پتہ نہیں 10 یا سینکڑوں ہزاروں کتنے ہوں گے، اس لیے فی الحال ذرا ٹھہر جائیں۔ لیکن اب ظاہر ہے یہ تو ایک سبجیکٹیو سی رائے ہے، ایک رائے ہے کہ جی پہلا کام آپ یہ کریں کہ فوری طور پر انتقام لیں، اور عبید اللہ کی مثال دی لوگوں نے کہ عبید اللہ کے بارے میں پہلا فیصلہ یہی ہوا تھا، اور خلیفہ نے کوئی اس میں تعامل نہیں کیا تھا فیصلہ کرنے میں، اس وقت بھی خلیفہ شہید ہوئے تھے، تو اب آپ یہ کریں۔ حضرت علی کی رائے تھی کہ اگر اس وقت حالات ویسے نہیں ہیں جو حضرت عثمان کے زمانے میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ جی اس وقت قتل کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو ہنگامہ ایسا کریٹ کرو، صورتحال ایسی بناؤ کہ ایک خلیفہ کے قتل کے بعد پھر حالات کنٹرول میں نہ رہیں، ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔ تو 12 سال کی کوشش کے بعد حالات ایسے پیدا کیے تھے۔ حضرت علی کی رائے تھی کہ فی الحال تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ اب دونوں طرف میرے نزدیک یعنی ہم میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ ان میں سے کس کی رائے صحیح تھی کس کی غلط تھی، کم از کم میرا یہ مقام نہیں ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بطور ایک طالب علم کے کہ دونوں طرف آبجیکٹیولی غور کریں تو بڑا وزن معلوم ہوتا ہے۔ آپ حضرت علی کے نقطہ نظر سے حالات کو سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے، ویژولائز کریں، کچھ پڑھیں جو تفصیلات ہیں اس کی روشنی میں، تو لگتا ہے کہ واقعی انتہائی بصیرت اور سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ فی الحال مین جو کام ہے وہ امن و امان اور ڈسپلن کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ جب یہ ہو جائے پھر ایک ایک کر کے لوگوں کو انکوائری کر کے اس سے گرفتار کروایا جائے، پکڑا جائے۔ دوسری طرف جو صحابہ کرام شدت سے کھڑے ہوئے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، قرآن سارا اسلام شریعت لوگوں کی جان و مال کے لیے، جہاں خلیفہ کی جان و مال محفوظ نہ ہو اور خلیفہ کا انتقام اور قصاص لینے کے لیے جو حالات نہ ہوں تو پھر کس کے لیے انتقام لیا جائے گا، کس کے لیے قصاص ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ٹاپ پرائرٹی کا مسئلہ ہونا چاہیے، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، لوگوں کی جان و مال سب سے قیمتی ہے، اس میں بھی بڑا وزن معلوم ہوتا ہے۔ شریعت کا فلسفہ یہی، حکمت یہی ہے کہ ایک آدمی کی جان ساری انسانیت کی جان کے برابر ہے، اور ایسے خلیفہ رسول کی جس کی خاطر بیعت رضوان ہوئی، جس کی میں نے آیت کی مثال دی آپ کہ حضور نے اپنے دستے مبارک کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، جس کا ہاتھ حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہو،
اور حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم. وہ کیا ہے؟ یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، تو آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا. تو حضور نے کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، حضرت عثمان کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو شرف کا اندازہ کر لیجئے. تو جب ایسے آدمی کا قصاص لینے میں تامل ہو تو پھر سارا نظام کس لیے ہے؟ ان کی بات میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں حالات ایسے پیدا کیے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی شبہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ حضرت علی قصاص لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو شاید حضرت علی اور پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام اور شہید ہوتے. اور جو حکمت حضرت عثمان کے دل میں تھی کہ مدینہ الرسول میں جس کو حضور نے امن کی جگہ قرار دیا، اور قرآن میں بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ من دخلہ کان آمنا، تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا تھا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، تو اس حرم کی حق تلفی نہ ہو. حضرت علی نے یہ سوچ کے کہا کہ فی الحال مدینہ منورہ سے کہیں باہر چلیں، اور عراق تشریف لے گئے، کوفہ دارالحکومت منتقل کر لیا. غالباً حضرت علی کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو مدینے میں کسی ہنگامے سے ہم بچ سکیں، جو ایک رکاوٹ ہے کہ کارروائی نہ کر سکنے کا سبب ہے، وہ کوفے میں نہیں ہوگا. پھر یہ کہ یہ لوگ کوفے کے نام پہ سارا شور مچا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جا کے بتایا جائے، وہاں یہ اقلیت میں ہوں گے. اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کا عسکری ہیڈ کوارٹر تھا، بصرہ قریب تھا، وہ بھی عسکری ہیڈ کوارٹر تھا، گویا 2 بڑی چھاونیاں تھیں، اس میں میجورٹی ایسے کی ہوگی جو ان کا ساتھ نہیں دے گی. یہ سوچ کر حضرت علی وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کے محسوس ہوا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا سب جھوٹ تھا، اور وہاں تو انہی کے بھائی بند اور کارندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مدینہ منورہ میں رہ گئے، ان کو سخت ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، خلیفہ کا اس طرح سے حادثہ ہوا اور کچھ اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے یہ محسوس کیا کہ اگر کوفے کی اکثریت جو اسلام دشمنوں کے بہکائی میں آ گئی ہے، جو تعداد میں چند سو یا چند ہزار ہیں، لیکن جاہل لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تربیت بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بدو وہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو اگر ان کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تربیت یافتہ ہوں، ایسے سپاہیوں کی ایک تعداد جو اسلام سے کمیٹڈ ہوں، ان کو کوفے لے کے چلیں اور حضرت علی کو مدد بہم پہنچائیں، تو اس میں ان کو مدد ملے گی اور شاید وہ بہتر انداز میں ان لوگوں پہ کنٹرول کر سکیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں. حضرت طلحہ اور زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دونوں نے فرمایا کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. چنانچہ ایک لشکر روانہ ہوا، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ لشکر کا مقصد یہ تھا کہ خون عثمان کے قصاص میں حضرت علی کی مدد کی جائے. اس مقصد سے وہ روانہ ہوئے، اور جب یہ روانہ ہو کے وہاں پہنچے تو یہاں سے جو ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اس نے حضرت علی کو خطوط لکھے کہ جی طلحہ اور زبیر دونوں خلافت کے دعوے دار ہیں، اور وہ آپ کے خلاف لڑنے اور خلافت کا دعویٰ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اول تو 2 دعوے دار بیک وقت ایک ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ دونوں دعوے دار ہوتے، دونوں دنیا طلبی میں نکلے ہوتے تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کیسے جاتے؟ وہ الگ جاتے، وہ الگ جاتے. یہ تو بالبداہت غلط ہے. اور اگر یہ دونوں دعوے دار ہوتے تو جب حضرت علی یہاں تھے تو حضرت علی کی بیعت کیوں کرتے؟ جب حضرت علی یہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے تو یہ بیعت کیوں کرتے حضرت علی کی؟ اور اگر یہ دونوں دعوے دار ہوتے تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ وڈرا کیوں کرتے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر کی تھی، وہ کیسے اس نے کام کیا تھا. ان دونوں نے وڈرا کیا تھا کہ جی ہمیں کوئی خواہش یا کوشش نہیں ہے ہم کسی اور کو ذمہ داری سپرد کریں. اس وقت تو ان کا نام دونوں کا ان 6 میں شامل تھا. لہٰذا یہ تو فضول بات ہے کہ یہ دونوں خلافت کا دعویٰ کرنے، لیکن یہ پھیلایا گیا کہ خلافت کے دعوے کے لیے نکلیں. بالفرض نکلتے تو 2 کیوں نکلتے؟ پہلے کیوں نہ نکلے جب آفر کر رہے تھے پلیٹ میں رکھ کے؟ اس وقت کیوں نہ قبول کیا؟ مدینے میں جب بیعت ابھی ہوئی نہیں تھی، یہ 2-3 دن کا وقفہ تھا، اس میں دعویٰ کرتے، اس میں کہتے ان کے بھی حامی موجود تھے کہ جی آئیے. لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جائیں اور اپنے جو بھی ان کے حضرت
طلحہ کے حامی زیادہ بصرہ میں تھے، حضرت علی کے زیادہ حامی کوفے میں تھے. تو حضرت طلحہ نے کہا بصرہ چلیں، وہاں سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے خلاف فوج کشی کریں گے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی اکثریت جو اب کوفے کے لوگوں پر مشتمل تھی، جو کچھ لوگ تو بڑی تھوڑی تعداد جو اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے، اندرونی سازش کی وجہ سے، اور بڑی تعداد سادہ لوحی اور بیوقوفی میں ایک جذبے میں حضرت علی کے ساتھ آ گئے. حضرت طلحہ اور زبیر کی قیادت میں یہ لوگ پہنچ گئے. جمل والا لشکر، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں اس لیے جمل کہلاتے تھے. یہ پہنچے تو دونوں میں پہلے گفتگو ہوئی. حضرت علی نے اپنا آدمی بھیجا کہ جی آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کی خلافت کے بارے میں ہم میں کوئی تامل یا شک نہیں ہے. ہم آپ سے مدینہ میں بیعت کر چکے ہیں. ہمیں حضور کے یہ ارشادات معلوم ہیں کہ جو بیعت کر کے توڑے وہ خائن ہے اور قیامت میں بطور خائن اور غدار کے اٹھایا جائے گا. آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم خون عثمان کا قصاص لینے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے. اور ان دونوں حضرات نے، تینوں حضرات نے بیٹھ کر رات کو طویل عرصے تک گفتگو کی اور صلاح مشورہ کیا. حضرت علی نے بتایا کہ میرے یہ مسائل اور مشکلات ہیں، میں کن لوگوں میں گھرا ہوا ہوں، اور یہ ساری گفتگو ہوئی. رات کو یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر چلے گئے. ظاہر ہے ان کے لشکر میں بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہوں گے، ان کے لشکر میں تو تھے ہی پہلے سے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو بڑا غلط ہوگا، کل یہ دونوں ایک ہوں گے اور پہلی باری ہماری آئے گی. ان کے لوگ جو حضرت علی کے لشکر میں تھے انہوں نے رات کو اچانک حملہ کر دیا اور پہلا کام یہ کیا کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو شہید کر دیا. اور ان کے لوگوں میں جو تھے انہوں نے جوابی حملہ کیا. جب حملہ ہو تو پھر فوج پوری کھڑی ہو گئی کہ جی ہمارے ساتھ غداری ہوئی. ادھر والے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی. یہ تو جنگ جمل کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا. طلحہ اور زبیر کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں، شہید ہو گئے. بہرحال اتفاق سے ایسے کیفیت میں ہوئے کہ بہت افسوسناک تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے چچا، ان کے بڑے بھائی شام کی فتوحات میں شریک تھے، خود بھی شریک تھے. وہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا علاقہ اردن، اسرائیل، لبنان، شام، یہ ان حضرات نے فتح کیا حضرت عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں. حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا جیسا سب کو معلوم ہے تعاون میں. اس کے بعد بڑی تعداد میں صحابہ کرام ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. آخر میں حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو شام کی سربراہی یا گورنرشپ سپرد کر دی، اور حضرت عثمان کے پورے 12 سال کے دور میں وہ شام کے گورنر رہے. شام میں امن و امان، خوشحالی، سکون، علم، نشر و اشاعت، حدیث، قرآن، بڑی تعداد میں صحابہ وہاں جا کے آباد ہوئے اور ایک آئیڈیل معاشرہ جیسا ہوتا ہے اس طرح کا تھا. کوئی شکایت بدامنی کی، ہنگامے کی، قتل کی، حضرت عثمان کے خلاف سازش کی کوئی وہاں کامیاب نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ٹھاک ان کا سسٹم تھا. جب یہ واقعات ہوئے تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کو یہ لکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہاں سے آ سکتا ہوں. جو لوگ حضرت علی کے قریب تھے انہوں نے یہ خط حضرت علی تک نہیں پہنچنے دیا اور ان کو جواب دیا کہ جی آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اس کام کو کر لیں گے. جواب نہیں آیا. دوبارہ لکھا، پھر جواب نہیں آیا. شبہ ہو گیا یہاں سے کہ اس طرح کا امکان موجود ہے. ایک ایسا آدمی جو پورا موجودہ علاقے کے، موجودہ دور کے 5 ملک اس کے کنٹرول میں اس طرح ہیں کہ ایک آدمی اس کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کرتا، تو وہ اگر فوج لے کے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے حضرت علی تک نہیں پہنچنے دیا. حضرت معاویہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو شاید اس میں کوئی مشکل ہے یا کیا ہے، یا ان تک نہیں پہنچ رہا. وہ خود انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. اپنی فوج لے کے وہ روانہ ہوئے اور ادھر سے حضرت علی کو یہ اطلاع ملی کہ جی معاویہ نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور وہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ فوج لے کے چلے ورنہ تو سارا ختم ہو جائے گا سلسلہ. حضرت علی ادھر سے فوج لے کے چلے. لیکن جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب ابھی آ رہی تھیں تو قیصر روم کا جو ظاہر بیٹھا ہوا دور سے دیکھ رہا تھا اور موجودہ استنبول میں اس کا مرکز تھا، اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے صاحب یعنی آپ کے دوست کے خلاف.
حضرت معاویہ کا خط کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے کہ او رومی کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مدد لے کے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑوں گا، اگر تو نے حملہ کیا تو علی کی فوج سے تیرے خلاف نکلنے والا پہلا سپاہی معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ خیر وہ ادھر آئے، صفین کے میدان میں دونوں جمع ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے دوران بھی، جس 3 دن یا 4 دن یہ جنگ جاری رہی، اس جنگ کے دوران بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ کسی خاص مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت علی کے پاس آدمی بھیجا کہ یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ اور نمازیں دونوں کی، مغرب اور عشاء کی، فجر کی ایک ساتھ ہوا کرتی تھی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں لیکن نمازیں اکثر ایک ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ادھر کے آدمی کھانا کھانے ادھر آیا کرتے تھے، ادھر کے آدمی کھانا کھانے ادھر جایا کرتے تھے، سب نے لکھا ہے۔ یعنی ذاتی دشمنی یا ذاتی نفرت ان میں سے کسی کے دل میں نہیں تھی، ورنہ ادھر کے آدمی کھانا کھانے کیوں جاتے کہ جی مار دیے جائیں گے، خطرہ ہوتا۔ ادھر کے آدمی نماز پڑھنے ادھر کے ادھر کیوں جایا کرتے، یہ جایا کر، سب مورخین نے لکھا ہے کہ جایا کرتے تھے۔ تیسرے دن جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو رہی ہے تو حضرت معاویہ نے، عمرو بن العاص نے اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ فوج جو دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تھی یہ تو آپس میں ضائع ہو رہی ہے، اس کا کیا کریں، اس کو روکا جائے۔ تو حضرت معاویہ نے نیزوں پر قرآن پاک بلند کیا اور حضرت علی سے کہا کہ آئیے قرآن پر فیصلہ کر لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، جو ہوگا اس کے مطابق طے کر لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے بدنیتی سے ایسا کیا، دھوکے سے کیا، جب شکست سامنے نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے یہ کیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ شکست کس کی ہو رہی تھی کس کی نہیں ہو رہی تھی۔ چلیے حضرت معاویہ کی بھی ہو رہی تھی تو مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی، اس فوج کی شکست ہو رہی تھی جس نے رومنز کو روکا ہوا تھا، جس نے رومنز کو پورے ایشیا سے نکال دیا تھا، اس طرح نکالا تھا کہ دوبارہ وہ داخل نہیں ہوا کبھی آج تک۔ شکست بھی ہو رہی تھی تو اس فوج کی ہو رہی تھی، تو اگر اس فوج کو شکست سے اور قتل سے بچانے کے لیے نیزے اٹھائے گئے تو اس کو نعوذ باللہ بدنیتی کہنا تو بہت ہی بڑی جسارت ہے۔ دل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا دل میں تھا۔ بہرحال جنگ رک گئی اور حضرت علی اس پر تیار ہو گئے۔ جب حضرت علی اس پر تیار ہو گئے تو طے ہوا کہ 1 سال کے لیے جنگ بند ہوگی اور دونوں فریق ایک ایک حکم مقرر کر دیں گے، یا دو کوئی اس طرح کا طے ہوا، حکم مقرر کر دیں گے جو اس معاملے کا فیصلہ کریں۔ یہ اسٹیج تھا جس پر حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ جی اب میں آپ کی خلافت کو جائز تسلیم نہیں کرتا، اتنے دن ہو گئے آپ نے حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا، مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد نے آپ سے بیعت نہیں کی، فلاں فلاں آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے درست کہا، درست نہیں کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عام طور پہ مسلمانوں کی فقہا کی رائے یہی رہی ہے ہمیشہ کہ یہ رائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی طور پہ درست نہیں تھی، اس سے اتفاق کرنا دشوار ہے۔ خلافت حضرت علی کی جائز خلافت تھی اور اس اسٹیج پہ اس کے جواز کے بارے میں کسی اور رائے کا اظہار ٹھیک نہیں تھا۔ یہ عام طور سے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کی رائے رہی ہے، لیکن اجتہادی غلطی اسی نوعیت کی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ فلاں فقیہ کی رائے فقہی معاملے میں صحیح نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ہم روز یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں کی رائے صحیح ہے، یہاں ہاتھ باندھنے والا درست نہیں، یہاں والا درست ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے بقیہ اختلافی معاملات میں ہوتا ہے کہ جی رمضان میں تراویح تہجد کے قائم مقام ہے یا تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، مسلمانوں میں 2 نقطہ نظر ہیں، اسی طرح کا ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے اس اسٹیج پہ یہ کہا کہ جی اب آپ کی خلافت جائز خلافت نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، صرف اہل عراق آپ کے ساتھ ہیں، باقی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ جو حکم بنے یہ خلافت کا فیصلہ بھی کریں۔ حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت موسیٰ اشعری جو ایک مشہور صحابی تھے ان کو حکم مقرر کر دیا، اور حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو حکم مقرر کر دیا۔ ان دونوں حکموں نے یہ طے کیا کہ جی نہ علی خلیفہ ہوں نہ معاویہ خلیفہ ہوں، اور مسلمان مل کر ایک جگہ جمع ہو کے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس پہ دونوں حکم نے اتفاق کر لیا، اور ایک جگہ طے ہوا کہ فلاں جگہ جمع ہو کر، جگہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ عراق اور شام کی سرحد پر کوئی جگہ تھی، وہاں جمع ہو کے اس کا اعلان کریں گے
چنانچہ دونوں طرف سے کئی سو نمائندے آئے، اور پہلے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے، لہٰذا میں چونکہ حضرت علی کی طرف سے آتھورائزڈ ہوں، میں حضرت علی کی خلافت وڈرا کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن العاص کھڑے ہوئے حضرت معاویہ کی طرف سے، انہوں نے کہا معاویہ نے تو خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، لہٰذا معاویہ کے وڈرا کرنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ معاویہ کو گورنر مقرر کیا تھا کہ جائز خلیفہ نے، جب کوئی جائز خلیفہ آ جائے گا تو وہ ان کو ہٹانا چاہے گا تو ہٹا دے گا، معاویہ اپنی جگہ فائز ہیں۔ کانسٹیٹیوشنلی بات بالکل درست تھی، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی بالکل درست بات تھی کہ جی ڈسپیوٹڈ تو خلافت تھی نا، گورنرشپ تو نہیں تھی۔ ان کو تو ایک ویلڈ لیجیٹیمیٹ گورنر نے، حضرت عمر نے خلیفہ مقرر کیا تھا، جب کوئی ویلڈ گورنر آ جائے گا تو وہ ان کو ہٹائے یا رکھے۔ آپ کی خلافت ڈسپیوٹڈ تھی، آپ کے آدمی نے وڈرا کے لیے، لہٰذا آپ کی خلافت ختم ہو گئی۔ اس پر حضرت علی کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، وہ تو وڈرا نہیں ہوئے، ہمیں وڈرا کر دیا اور ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ حکم دونوں واپس چلے گئے، حضرت معاویہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے، وہ اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ لیکن اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت علی کے حامیوں میں، کوفے کے لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ جی پہلے تو ہمیں لڑوایا آپ نے، اور اب آپ نے اپنی خلافت بھی وڈرا کروا دی، ان کو بھی جائز مان لیا، اور آپ نے غیر اللہ کو حکم کیوں بنایا؟ قرآن میں تو آیا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کا حکم مان لیا۔ حالانکہ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، حکم تو ڈسپیوٹ میں خود قرآن میں فبعثوا حکم، حضرت علی نے بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے سمجھایا بہت۔ ایک کتاب ہے الکامل للمبرد، اس میں ایک بڑا مضبوط بڑا تفصیلی چیپٹر ہے اخبار الخوارج، اس میں بڑی تفصیلات دلچسپ لکھی ہیں پوری کتاب میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خوارج کو سمجھانے کی کیسے کیسے کوششیں کی، لیکن نہیں مانے۔ ایک جیسے بدو قسم کے، بڑے جذباتی قسم کے، انکوث قسم کے لوگ تھے، جو بات دماغ میں بٹھا دی کسی نے بیٹھ گئی۔ بڑے بہادر تھے، بڑے جرأت مند تھے، ان کی بہادری میں، ان کی جرأت میں اور شاید اخلاص میں بھی کوئی کلام نہیں، لیکن دماغ الٹ جائے تو پھر اخلاص کام نہیں دیتا۔ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں شروع کر دی، اور حضرت علی اور پھر ان کے بعد حضرت معاویہ، ان کے بعد عبد الملک، ان کے بعد بنی امیہ، تقریباً 100 برس تک ہنگامہ کرتے رہے مختلف جگہ، بڑی مشکل سے ان کے ہنگاموں کو ختم کیا گیا۔ یہ ہے خلاصہ، انتہائی خلاصے کا بھی خلاصہ اس تفصیل کا جو مستند کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے۔ اس میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی حضرت معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ تھے، بہت سے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تھے، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ ان بزرگ نے جو جواب دیا مجھے بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تھوڑی سزا ہے کہ میں اور تم جیسے آدمی یہ کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور اس سے زیادہ کیا سزا چاہتے ہو؟ بس کافی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کے نیکی اور بزرگی کا قصہ مشہور ہے۔ تو اب یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ کس نے کہا ہے، یہ مجھے یاد نہیں، یا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے جو بڑے مشہور محدث تھے، بہت سے محدثین کے استاد تھے، یا کسی اور اسی درجے کے آدمی نے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو جہاد کیا، اس میں وہ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے نتھرے میں جو غبار گیا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کی سربراہی میں جہاد سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اس کی قبولیت کی شہادت موجود ہے، قرآن میں ان لوگوں کے لیے رضوان کا وعدہ کیا گیا ہے، باقی کسی کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ باقی جس کے بارے میں بھی جو بھی رائے ہے وہ ظن غالب ہے، آپ جس کے بارے میں رائے رکھیں، ہمارا گمان ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ نے رسول نے تو کوئی گواہی نہیں دی۔ ایک فی لاکھ، ایک فی کروڑ امکان سے ہی کہ وہ دل سے ویسے نہ ہوں جسے لوگ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے، امکان تو ہے نا، لیکن جس کے بارے میں گواہی قرآن موجود ہے اس کے بارے میں ایک فی کروڑ امکان بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جواب دوں گا۔ پہلا سوال تو یہ کہ ان جنگوں میں جو لوگ شہید ہوئے کیا ان کو واقعی شہید کہا جائے گا؟ یقیناً، قطعی اور ڈیفینیٹلی وہ شہید ہیں، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی مسلمان غلط فہمی سے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں سپاہیوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اور حضرت حذیفہ دور سے چیختے ہوئے لبکے کہ میرے والد ہیں، لیکن کسی نے سنا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے
تلواریں پڑیں وہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت میں کوئی کلام نہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہوئے. تو اس لیے ان کے دونوں طرف کے شہید ہونے میں کوئی کلام اور شبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرف ایک دیانتداری سے اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کی تعبیر اور اس کی منشا سمجھ کر وہ نکلے تھے. اور پھر دشمن کی سازش بھی اس میں شریک تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، منافقین کی. اس لیے دونوں پر کوئی ذمہ داری انشاءاللہ عائد نہیں ہوگی، اور اجر دونوں کو ملے گا. ایک کو دگنا ملے گا، ایک کو ایک ملے گا. کس کو ایک ملے گا، کس کو دوہرا ملے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن عام طور پر جو رائے مسلمانوں میں بیان کی جاتی ہے فقہا، متکلمین، مورخین کے یہاں، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہیوں کو دوہرا اجر ملے گا، حضرت معاویہ ان کے ہمراہیوں کو ایک اجر ملے گا. لیکن دراصل اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کس کو کیا اجر دے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی نے ان کو پروٹیکشن نہیں دی. ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت علی نے تو بہت پروٹیکشن دی. حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادگان کو، حسن کو، حسین کو، اور تیسرے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو اور اپنے ملازم قنبر کو بھیجا. یہ چاروں آدمی کئی دوسرے اور نوجوان صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پر موجود تھے. مسلسل کئی روز کئی رات انہوں نے پہرا دیا، اور چونکہ خود خلیفہ کا حکم تھا کہ مدینے میں خونریزی نہ کی جائے، اس لیے کسی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ ان کی پروٹیکشن دینے میں تو کوئی کسر نہیں کی. اگر اندرونی راستوں سے واقف کوئی صاحب پیچھے سے لے آئے کسی 4-5 آدمیوں کو، تو اس میں تو کسی کی غلطی نہیں ہے. اس لیے نعوذ باللہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی کوتاہی کی یا ان سے کوئی غفلت کا اس میں ثبوت ہوا. ان سے کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی. اور سازش یا کوشش تو 3-4 آدمی کریں تو ہر بڑے سے بڑے نظام میں کامیاب ہو جاتی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کامیاب ہو گئی، تو اگر حضرت عثمان کے خلاف کامیاب ہو گئی تو اس میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے، بعض لوگوں نے لکھی ہے، غیر ذمہ دار لوگوں نے، کہ جی حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان پہلے سے ایک غلط فہمی یا کوئی چیز چل رہی تھی. اور یہ میرے خیال میں بالکل بے بنیاد و غلط بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ محض بدگمانی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. ثبوت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب واقع افک ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس کا دکھ ہوا، 1 مہینے تک ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی ثبوت، نہ تو الزام لگانے والے ثبوت دے رہے تھے، نہ وہ چشمدید گواہ تھے، نہ انہوں نے دیکھا تھا، کسی نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا. الزام لگانے میں جو لوگ پیش تھے وہ شہر میں ہی تھے، کئی تو یہیں تھے، اس سفر میں شریک بھی نہیں تھے. ایک شخص جو سفر میں شریک تھا وہ اس موقع پہ موجود نہیں تھا، لیکن الزامات میں سب پیش تھے. تو اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جب تک چشمدید گواہی نہ ہو الزام کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا دشوار تھا کہ اپنے ذاتی معاملے میں کسی کو سزا دیں. اس لیے یہ پریشانی کا زمانہ حضور پر بڑا آیا. تو حضور کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جب حضور نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ جی آپ قصہ ختم کر دیں اور آپ چاہیں تو یکسو و بری ذمہ ہو جائیں. اب اس بات کو یہ کہنا کہ جی پہلے سے کوئی خدا نخواستہ کوئی تعلقات میں خرابی یا کوئی نفرت تھی، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جو گفتگو جنگ جمل کے فوراً بعد ہوئی اور جس طرح سے بعد میں روابط رہے ان کے خاندان کے، حضرت عائشہ کے خاندان کے، وہ اس کی تردید کرنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. مجھے 11:15 بجے ایک صاحب کو آنا ہے. کوئی ایک ریفرنس بک تو ہے نہیں. آپ وہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت بتائی تھی، جو قرآن پاک کے بارے میں جو تمہیدی بات میں نے کہی تھی، اس تمہیدی گفتگو کو ذہن میں رکھیں. اس کو ذہن میں رکھ کے جو کتاب پڑھیں جو اس کے مطابق ہے اسے قبول کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش ہو جائیں. کچھ نہ کہیں غلط ہے، نہ کہیں صحیح ہے. جو قرآن میں آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے. اور جو درمیان میں ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. لیکن جو کتابوں میں جو مستند ترین کتاب ہے وہ مجھے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ لگتی ہے. قدیم کتابوں میں خود محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور تاریخ کے بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کی کتاب مجھے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. معاویہ علی سے ملاقات کے لشکر کے ساتھ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت علی کے پاس فوجی تعداد کم ہے اور وہ کوفے کے لوگوں میں سازشوں میں حصہ لینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے، لہٰذا فوج لے کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اس لیے وہ سپاہی لے کر اپنے ساتھ نکلے تھے. مسلمانوں میں حکمت عملی کی کمی تھی کہ وہ غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہو گئے؟
نہیں، حکمت عملی کی کمی نہیں تھی، حکمت عملی تھی جس نے مسلمانوں کو آج تک بچایا، ورنہ غیر مسلموں کی سازشیں ہر دور میں جاری رہتی ہیں. مسلمانوں کی حکمت عملی اور اندرونی مقاومت و مزاحمت کا رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سازش کامیاب نہیں ہوتی. جتنے بڑے پیمانے پر 15 سال 16 سال لگ کے یہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا، وہ اگر کامیاب ہوتا سارا کا سارا تو آج شاید مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. مسلمانوں میں اسی طرح سے اسلام سے وابستگی، چند افراد شہید ہوئے، خلفاء میں 2 اور چند ہزار یا چند 100 صحابہ، اس میں تعداد میں بڑا مبالغہ ہے. صحابہ کی تعداد چند 100 یا 1-2 ہزار ہوگی جو شہید ہوئے. افسوسناک بات ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی امت اسلامیہ میں کوئی اپہیول، کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوئی. جو مسلمان تھے مسلمان رہے، اور اسی طرح سے نشر و اشاعت حدیث کی، قرآن کی، قانون، عدالت، انصاف اسی طرح سے جاری رہا. اگر سارا بدنظمی افراتفری ہو گئی ہوتی تو یہ سب ممکن ہی نہ ہوتا جو ہوا. اس لیے یہ کہنا کہ سازش اس لیے کامیاب ہوئی کہ حکمت عملی نہیں تھی، حکمت عملی نے ہی سازش کو ناکام بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.